आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 21 जनवरी 2025 मंगल के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है। कराची में वकला की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिटी कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके भूख हड़ताल की गई, जिसकी सरबराही एडवोकेट खलील अंसारी, दीदार चांडियो, जावेद हाजानो और दूसरे कर रहे थे। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि अगर कैनाल बनाए गए तो सिंध बंजर बन जाएगी। गैर कानूनी कैनालों के खिलाफ सिंध असम्बली से ठहराव मंजूर किया जाए। एशिया के अजीम रहनुमा रसूल पलीजो की सालगिरह मनाई गई। सालगिरह के मौके पर अवामी तहरीक की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। दादू में सालगिरह तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने की मुखालिफत करते हुए सिंध को अपने हिस्से का पानी देने का मुतालबा किया गया। सालगिरह तकरीब को अवामी तहरीक के मरकज़ी तर्जुमान काशिम मल्ला, गुलन भुंड, आतिफ मल्ला, यूनिस रुस्तमानी, शमंदायो और दूसरों ने की खिताब किया और अवामी लॉयर्स फॉर्म की तरफ से मलिर बार एसोसिएशन में रसूल बख्श पलीजो की सालगिरह तकरीब मुनक़द की गई, जिसे खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी नायब सदर सतारविंद, मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी लाल जरवार, नवीद अब्बास कल्हड़ो, काजिम हुसैन महेसर और दूसरों ने खिताब किया। अवामी तहरीक के सरबराह रसूल बख्श पलीजो की सालगिरह के मौके पर अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की तरफ से रसूल बख्श पलीजो के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी नायब सदर हुर्रुन्निसा पलीजो, अली मोहम्मद परवेज़ शाह, मोहम्मद चांग और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि रसूल बख्श पलीजो दरिया सिंध के वकील थे। उसने दरिया के लिए जद्दोजहद की। रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक ने पलीजो साहिब की सरबराही में मार्च किए। पलीजो साहिब सिंध के मुहाफ़िज़ थे। उन्होंने शानदार तरीके से दरिया सिंध का मुक़दमा लड़ा। पलीजो साहिब ने सिंध के हक़ूक़ के हासिलात के लिए जद्दोजहद की। रसूल बख्श पलीजो की सालगिरह के मौके पर कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने अपने पैगाम में कहा है कि रसूल पलीजो सिंध और मज़लूम अवाम के हक़ूक़ के सिपहसालार थे। रसूल बख्श पलीजो ने सिंध के लोगों को बावकार तरीके से जीना सिखाया। उसने किसानों, मजदूरों और ख़वातीन के लिए जद्दोजहद की। वो सिंध के हक़ीक़ी मुहाफ़िज़ थे। रसूल बख्श पलीजो ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी से बचाने और जमहूरियत की बहाली के लिए अहम MRD का बुनियाद डाला, जिसके बाद फैसला हुआ कि MRD तहरीक में साथ रहने वाली जमायतें एक दूसरे के सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार के लिए सौदेबाजी करके रसूल बख्श पलीजो के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अयाज लतीफ़ ने कहा कि रसूल बख्श पलीजो दरिया सिंध पर डाके, करप्शन, इंतहा पसंदी और जागीरदारी के ख़िलाफ़ जंग का नाम है। रसूल बख्श पलीजो एक फ़र्द का नाम नहीं, वो इदारे का नाम है। रसूल बख्श पलीजो की जद्दोजहद मज़लूम अवाम के लिए थी। वो हमेशा जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। जिस्कम के रहनुमा डॉक्टर न्याज़ कालानी ने कहा है कि दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। उसने कहा कि सैयद ज़ैन शाह सिंध दोस्त रहनुमाओं को इकट्ठा करे और सब मिलकर दरिया सिंध के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर न्याज़ कालानी का मज़ीद कहना था कि हम दरिया सिंध पर कैनाल किसी सूरत में बनाने नहीं देंगे। हमारी जद्दोजहद सिंध दुश्मन मंसूबों के ख़िलाफ़ है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की सीनियर रहनुमाओं का इजलास पार्टी चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इजलास में दरिया सिंध पर नहरों की तामीर के मंसूबे के ख़िलाफ़ तहरीक का जायज़ा लिया गया और इत्मीनान का इजहार किया गया। STP के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने सिंध के दौरे और कामयाब जलसों के दौरान
عوام کی جانب سے ملنے والی پذیرائی کو دریائے سندھ پر نہریں بنانے کے منصوبے کے خلاف عوامی ریفرنڈم قرار دیا گیا۔ اجلاس میں رابطہ مہم کو مزید کامیاب بنانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ اجلاس میں امتیاز سموں کی سربراہی میں حیدر ملا، جام شوکت اور گوتم چنا پر مشتمل کمیٹی بنا کر انفارمیشن سیکٹر کو مزید متحرک بنانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں انجینئر گلزار سومرو، حیدر شاہانی، ہوت خان، ڈاکٹر عبدالحمید میمن، ڈاکٹر چنا قادر چنا، ڈاکٹر احمد نوناری اور دیگر نے شرکت کی۔ کشمور کے نواحی گاؤں دادن کوش میں کاروکاری کے الزام میں ایک خاتون اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ تھانہ حاجی خان شہر میں ملزم اجمل کوش نے اپنی بیوی مختیارہ کوش اور لیاقت سولنگی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اطلاع ملنے پر وہ گاؤں پہنچے تو ملزمان گھر سے فرار ہو گئے اور لاشیں بھی نہیں ملی۔ رانی پور میں صحافی فیاض سولنگی سمیت 4 لوگوں کو 3 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ فیاض سولنگی نے صبح دیروں کی عدالت میں بیان دیا کہ نامعلوم افراد مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پولیس نے دباؤ پر مجھ سے ڈرامے کا بیان لیا۔ میں نے اغوا کا ڈرامہ نہیں کیا۔ پولیس نے مجھے پنجاب کے علاقے روہی سے بازیاب کرایا ہے۔ حیدرآباد شہر، لطیف آباد اور قاسم آباد کے IBA ٹیسٹ پاس GST اور PST امیدواروں نے ملازمت فراہم نہ کیے جانے کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر محمد اقبال آلمانی، امیر بھیل، ذاکر علی اور دیگر نے کہا کہ ہم لوگوں نے IBA ٹیسٹ 40% نمبر لے کر پاس کیا ہے، لیکن ہمیں کئی سالوں سے نوکریوں کے آرڈر کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم اہل امیدوار ہیں، لیکن ہمیں نظر انداز کر کے منظور نظر افراد کو آفر لیٹر جاری دیے جا رہے ہیں جو تعلیم یافتہ اور میرٹ پر پورا اترنے والے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر تعلیم اور چیف سیکرٹری سندھ سے اپیل کی ہے کہ وہ معاملے کا نوٹس لیں اور انہیں بھی ملازمت کے آفر لیٹر جاری کیے جائے۔ KB فیڈر نہر سے مسلسل پانی کی بندش پر کوٹڑی اور جامشور اور گرد و نواح کے علاقوں میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ کمشنر حیدرآباد کی جانب سے 14 جنوری کے اعلان کے باوجود نہر کھولی نہ جا سکی اور مزید 10 دن کا اضافہ کرتے ہوئے نہر 25 جنوری تک کھولے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پانی کی قلت پر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی اسپتال، تھرمل پاور ہاؤس کالونی، سندھ یونیورسٹی کالونی، مہران یونیورسٹی کالونی سمیت کوٹڑی سائٹ کے 35 سے زائد علاقوں میں پانی بحران جاری ہے۔ پانی کی قلت کے سبب جامشورے کی جامعات میں بھی تعطیلات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جامعہ سندھ، لیاقت میڈیکل یونیورسٹی، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی اور شہید اللہ بخش یونیورسٹی میں تدریسی عمل متاثر ہے۔ محکمہ آبپاشی نے KB فیڈر نہر کو 20 دسمبر سے بند کیا، جسے 14 جنوری کو کھولا جانا چاہیے تھا، مگر نہر پر K4 پروجیکٹ پر کام کیے جانے کے سبب نہر کی بندش میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 25 جنوری کے بعد کھولا جائے گا۔ دوسری جانب نہر کی بندش سے ہزاروں طلباء اور طلبات سمیت ہاؤسنگ سوسائٹی اور ہاسٹلز میں پانی کی قلت کے سبب یونیورسٹی کی بندش میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پانی کی بندش پر جامعہ سندھ نے آن لائن کلاسز لینے کا سرکیولر جاری کیا تو سندھ یونیورسٹی ٹیچر ایسوسی ایشن نے 20 جنوری سے شروع ہونے والے آن لائن کلاسز کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کی جانب سے بھی پانی کی بندش پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ علاقہ مکین پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ کھڈرو کے نزدیک نوجوان لڑکی کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد سڑ تن سے جدا کر کے لاش پھینکی گئی۔ 15 جمداؤ کے رہائشی عمر بھگٹی کی 20 سالہ بیوی عظیمہ کی لاش فصل میں ملی۔ گاؤں والوں نے لاش دیکھ کر کھڈرو پولیس کو اطلاع دی۔ لڑکی کے بھائی نے بہن کی لاش کی شناخت کی اور پولیس کو بتایا کہ اس کی بہن کو اس کا شوہر لے گیا تھا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری کے دن کا آغاز واشنگٹن DC میں سینٹ جان چرچ سے ایک تقریب سے ہوا، جہاں ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے ناموں کے علاوہ ٹرمپ کے خاندان اور ان کے اتحادیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں جو ہائنڈن، ان کی اہلیہ اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان وائٹ ہاؤس میں چائے پر ملاقات ہوئی۔ دالبندین بلوچ راجی مچی کے حوالے سے آگاہی مہم کے تحت بلوچستان کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، جہاں مختلف رہنما شریک ہوئیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی خوزدار زون کے زیر اہتمام شہید الرزاق چوک پر ایک عوامی پروگرام منعقد ہوا جو بلوچ نسل کشی یادگاری دن کی تیاریوں کا حصہ تھا۔ مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام بلوچ عوام کے دکھوں کی کہانیوں کا گواہ ہے۔ مہرنگ بلوچ نے اس موقع پر ریاستی جبر اور بلوچ عوام کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم کو اجاگر کیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر سبیحہ بلوچ اس وقت ضلع چاقی کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے بلوچ قوم کے اتحاد اور اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے ہماری نا اتفاقی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن اب قوم کی یکجہتی دشمن کے لیے خوف کی علامت بن گئی ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی قیادت میں جبری گمشدگی کے خلاف جاری احتجاج کو 5705 دن مکمل ہو گئے۔ خوزدار سے سیاسی اور سماجی کارکنان عبداللہ حاجوئی، نذیر احمد اور الہی بخش جتک نے کیمپ پر آ کر لاپتہ افراد کے لواحقین سے یکجہتی کی۔ کیمپ آئے وفد سے ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیوں نے پورے بلوچ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندان بھی یقینی اور اندھیروں میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ یہ اجتماعی سزا بلوچ عوام کے لیے ایک ایسا زخم بن چکی ہے جو آئندہ کئی دہائیوں تک مندمل ہونا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں حکمرانوں کی بلوچ وسائل، زمین اور سماج پر قبضے کی خواہش کا نتیجہ ہیں۔ کراچی میں رہائشی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن سیاسی اور سماجی کارکنان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ گرفتار افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ امن کی راہیں بند کرنے سے صرف تشدد کی راہیں کھلتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ 2014 میں بھی مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ تھا، جب سے میں پروفیشنل دہشت گرد بن چکا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2014 میں پولیس والے نے بیان دیا تھا کہ صدر صاحب بندوق سپلائی کرتے تھے۔ عارف علوی کا کہنا ہے کہ مجھے استثنا حاصل تھا جو میں نے کبھی لیا نہیں۔ جب میں خود عدالت گیا تھا تو میں نے صدارتی استثنا ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صدر نے 3 ماہ میں 4 بار اپنے مقدمات میں صدارتی استثنا حاصل کیا۔ میں نے نہ کوئی چوری کی نہ کرپشن، مجھے صدارتی استثنا نہیں چاہیے۔ بیوروکریٹ اور نان پی ایچ ڈی وائس چانسلر لانے کی کوشش کے خلاف پیر کو تیسرے روز بھی سندھ بھر کے جامعات میں تدریسی عمل معطل رہا۔ صدر انجمن اساتذہ جامعہ کراچی ڈاکٹر محسن علی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت سندھ کا جامعات کے وائس چانسلر کے معیار کو تبدیل کرنا جامعات کی خود مختاری اور ان کے معیار کو گرانے کے مترادف ہے۔ حکومت اپنے فیصلے کو واپس لے ورنہ احتجاج اور زیادہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ منی ٹریل ثابت کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ منی ٹریل کا ثبوت تو قاضی فائز عیسیٰ بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہری ڈاکٹر تاشفین خان نے نیب کال پر آپ نوٹس کے خلاف درخواست پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ نیب نے مبینہ منی لانڈرنگ پر ڈاکٹر تاشفین کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے استثنا کی ہے کہ قانونی طریقے سے پیسہ باہر لے کر گئی منی ٹریل موجود ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ منی ٹریل کا ثبوت لائیں تو میں درخواست منظور کر لوں گا۔ منی ٹریل ثابت کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ منی ٹریل کا ثبوت تو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی انتخابی دھاندلی کے خلاف درخواست پر وکیل کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کے لیے مہلت دے دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ فارم 45 یا 47 دونوں میں اگر فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔
سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں سزا اس لیے سنائی گئی کہ ڈیل کر لیں. تاہم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے بلکہ مقدمات کا سامنا کریں گے. علیمہ خان کے مطابق بانی PTI نے کہا ہے کہ مجھے یہ سزا اس لیے سنائی گئی کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. تاہم کوئی ڈیل نہیں کروں گا بلکہ مقدمات کا سامنا کروں گا. جتنی دیر مرضی جیل رکھنا ہے، جتنی مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا دے، میں ڈیل نہیں کروں گا. پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. عمران خان نے کہا کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے. کراچی پر قبضہ ہونے کی تاریخ اور کامریڈ ماہ رنگ کے علم میں چند گزارشات کے عنوان سے محسن جویو نے لکھا: سندھ کی حیثیت تاریخ میں ایک جدا ملک اور ریاست کے طور رہی ہے اور یہاں سیلف رول رہا ہے جس کی اپنی جغرافیائی حدود، ثقافت، زبان اور افواج رہی ہیں. 1847 بمبئی پریزیڈنسی میں شامل ہونے سے قبل 1843 عیسوی میں انگریز سامراج نے سندھ پر ایک آزادانہ ریاست کی حیثیت سے قبضہ کیا. اس سے قبل سندھ پر سما، سمرو، کلہوڑا اور تالپور حکمران رہے ہیں. اس زمانے میں بھی سندھ کے لوگ انگریزوں سے لڑے تھے اور اس کی اہم ترین مثال ہوش محمد شیدی ہوشوشیدی ہے، جس نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی جان کا نذرانہ دے کر سندھ کے لیے نعرہ لگایا تھا: مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، جس کی آخری آرام گاہ آج بھی دبی کے میدان میں موجود ہے. یاد رہے اس وقت بھی کراچی کا بندرگاہ سندھ کا حصہ تھا. آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس سے قبل 712 میں جب سندھ پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا تو عرب سندھ پر قبضے کرنے کے لیے 14 حملے کر چکے تھے. اس زمانے میں بھی دیبل کے بندرگاہ سے سندھ کے عوام نے مزاحمت کی تھی. اس وقت بھی دیبل سے لے کر کراچی کا بندرگاہ سندھ میں شامل تھا. اب پھر ہم آتے ہیں بمبئی پریزیڈنسی میں جب سندھ کو شامل کیا گیا تو آگے چل کر 1928 عیسوی میں جناح صاحب کی مسلم لیگ کی جانب سے جو 14 نکات کانگریس کے جواب میں پیش کیے گئے تھے، ان میں سے اہم نکتہ سندھ کی بمبئی پریزیڈنسی سے علیحدگی اور اس کی آزادی اور خود مختار ریاست اور بحالی تھا. یوں اس سندھ کی آزادی کے لیے تحریک میں سائیں جیم سید سے لے کر سر شاہ نواز بھٹو تک ہمارے سندھ کے کئی بزرگ رہنماؤں نے حصہ لیا، جس کے نتیجے میں 1936 عیسوی میں سندھ بمبئی پریزیڈنسی سے الگ ہوا. 1937 میں سندھ کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے پہلے انتخابات ہوئے. ان انتخابات میں سندھ میں سے سائیں جیم سید کی پارٹی سندھ یونائٹڈ پارٹی SUP بھی بھاری اکثریت سے جیت کر میدان میں آئی. جمہوری اصولوں کے مطابق اس وقت SUP کے اقتدار حوالے کرتے ہوئے سائیں جیم سید کو سندھ کا وزیر اعظم، اس زمانے میں ریاستوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نہیں وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، منتخب ہونا تھا. لیکن انگریزوں کی مداخلت کی وجہ سے ایک نشست جیتنے والے سر غلام حسین ہدایت اللہ کو سندھ کا وزیر اعظم مستلط کیا گیا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریزوں کو سائیں جیم سید کے اقتدار میں آنے سے کیا خوف تھا؟ سائیں جیم سید جب 1925 میں کراچی لوکل بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ بنے تب انہوں نے کراچی میں آباد مقامی ماہی گیروں کی ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ ماہی گیر خود سمندری مچھلی شکار کر کے مارکیٹ میں خود فروخت کریں. اس پر انگریز برہم ہو گئے کہ سائیں جیم سید کراچی کی ساحلی پٹی پر آباد مقامی آبادی کو ان کے خلاف منظم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے کراچی لوکل بورڈ میونسپل کے فنڈ روک دیے اور یہ کہا کہ سائیں جیم سید ان سے ملاقات کر کے معافی مانگے،
जिस पर साईं JM सईद ने इनकार किया और उसके अलावा सर का खिताब लेने से भी इनकार कर दिया। चूँकि अंग्रेज़ दूर अंदेश थे और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि उनकी नज़र कराची की साहिली पट्टी पर थी, जबकि साईं JM सईद वहाँ के मकामी लोगों के हक़ में थे। उस ज़माने में जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल थी, उसके पेश नज़र अंग्रेज़ कराची के समंदर को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इक़्तिदार साईं JM सईद के हवाले हो। आखिरकार दिल शिकस्ता होकर साईं JM सईद मुस्लिम लीग में शामिल हुए, इस वादे पर कि 40 की करारदाद के तहत सिंध को एक जुदा मुसलमान रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। अफसोस ये ना हो सका, जबकि उनको 6 माह के मुख्तसर अरसे के लिए वज़ीर तालीम बनाया गया। इस अरसे में उन्होंने सिंध में जागीरदारी के ख़िलाफ़ 2 ज़रई इस्लाही बिल सिंध असम्बली से पास करवाने की कोशिश की, मगर सिंध के दीगर मुसलमान वडेरों ने उनका साथ नहीं दिया। जबकि जिन्ना साहब भी आगे चलकर सिंध की रियासती हैसियत से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने 1940 ईस्वी में करारदार दहली के तहत मजबूत मरकज़ पाकिस्तान बनाने की बात की और इस तरह साईं JM सईद ने मुस्लिम लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली। हासिल मतलब यह है कि 1937 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों ने सिंध की हकीकी नुमाइंदों को मैंडेट नहीं दिया और ये तय कर लिया गया कि सिंध के लोगों को कराची की मालकी नहीं देनी। उसका सबूत यह है कि जैसे ही पाकिस्तान बना तो हिजरत शुरू होगी। कराची में आबाद जो हिंदू हकीकी वारिस थे, उनका कत्ले आम किया गया, उन्हें लूटा गया और उन्हें यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया गया। कराची में 1300 सिंधी मीडियम स्कूल बंद किए गए। सिंध यूनिवर्सिटी को कराची से बेदखल करके हैदराबाद लाया गया। जो भी अदबी और सकाफ़ती इदारे थे, उन्हें कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। वहाँ के मकामी लोगों के घरों और दुकानों पर कब्ज़ा किया गया। कराची को जब वफाक के हवाले किया जा रहा था तो उस वक्त की सिंध असम्बली ने इस अमल की सख्त मुखालफत की और अयूब खोड़ो ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर जिन्ना साहब ने सिंध असम्बली को गैर आइनी तरीके से तहलील किया और अयूब खोड़ो को वज़ीर आला के ओहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार करवा दिया। कराची को वफाक के हवाले करने में सिंध के लोगों और सिंध असम्बली की रजामंदी शामिल नहीं थी। उस वक्त के सियासी रहनुमाओं, अदीबों और शायरों के जेलों में डाला गया या नज़रबंद किया गया। जब 1 यूनिट का नफाज हुआ तो उस वक्त भी सिंधी अवाम ने भरपूर मज़ाहमत की। हमारे सियासतदानों, सहाफ़ियों, अदीबों, शायरों और दानिश्वरों ने भरपूर मज़ाहमत की, जबकि आपके आबाओ अजदाद और बुज़ुर्ग नज़रिया इस्लाम की आड़ में सिंध के गद्दारों के साथ पहली सिफ में खड़े थे, आज भी खड़े हैं। वसतुल्लाह खान साहब सिंधियों ने 712 से लेकर अपने कौमी वजूद की जो जंग शुरू की थी, वो आज तक जारी है। हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं और सदियों तक लड़ेंगे। मैं हैदराबाद के इलाके हीराबाद में रहने वाला शहरी हूँ और कराची में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में भी मेरी रिहाइश है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 बरस मुकम्मल शहरी माहौल में गुजारे हैं और मेरा डोमिसाइल भी हैदराबाद अर्बन का बना हुआ है। मैं आपको इस तहरीक के ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि कराची में KDA, KMC, PIA, स्टील मिल्स, स्टॉक एक्सचेंज और कराची में जितने भी सरकारी और नीम सरकारी इदारे हैं, उनमें से कोई भी एक इदारा चुने और उसमें कितने फ़ीसद उर्दू बोलने वाले और कितने सिंधी काम करते हैं। इन एदाद शुमार के बाद आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा। किसी भी मुल्क में जो शहर होते हैं वो मुआशी हब होते हैं और जहाँ मकामी आबादी का स्टेक होता है, मगर सिंध के शहरों पर तो आज भी उर्दू बोलने वाला का कब्ज़ा है और सिंधी लोगों के पास सिवाय सरकारी नौकरी के कोई और ऑप्शन नहीं है। कराची में जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें से कितने सिंधी बोलने वाले हैं। इन तमाम तर मामलात की वजह से सिंधी नौजवानों में बेचैनी है और जब वो अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है। हम ये बात तस्लीम करते हैं कि सिंधी और उर्दू बोलने वालों में एक तज़ाद मौजूद है, लेकिन कभी भी सिंधी बोलने वालों को उर्दू बोलने वालों से नफ़रत नहीं रही। और इसका एक दूसरा सबूत ये भी है कि मैं कुछ तहरीर कर रहा हूँ वो उर्दू में है।
اس کے علاوہ میں یہ بات دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کو سندھی بولنا اور لکھنا نہیں آتا، لہٰذا 47 سے لے کر آج تک آپ کو تمام تر شہری حقوق حاصل ہیں جن میں وسائل آپ کے پاس ہیں، کاروبار روزگار کے بہتر مواقع بھی آپ کے پاس ہیں، مگر ایک بات آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ سندھ کا جو حق کے حاکمیت رائٹ ٹو رول ہے وہ سندھی قوم کو ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ سندھی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سندھ میں پیدا ہوا ہو، سندھی ہونا مکمل ایک ذہنت کا نام ہے۔ سندھی ہونا مطلب سندھ کی ثقافت سے جڑنا، سندھ کی صوفیت سے جڑنا، سندھ کی زبان اور روایات، ثقافت اور رواداری سے جڑنا ہے۔ ہم کسی بھی صورت نسلی بنیاد پر ہونے والی سیاست کو قبول نہیں کریں گے، اور سندھ سے آپ کی نفرت اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی اور سندھ کے اصطلاح کو گزشتہ 75 برسوں میں اتنا نہیں دہرایا گیا جتنا ایک سال میں دہرایا گیا ہے۔ اس لیے سندھی اور بلوچ دونوں محکوم قومیں ہیں اور ان کے اپنے جدا جدا وطن ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تلخ نوائی قابل فہم ہے کہ عنوان سے ندیم اختر نے لکھا، دنیا کے ملکوں میں عام انتخابات کا انعقاد ایک معمول کا عمل ہے، لیکن چند ملک ایسے ہیں جن کے انتخابات پر دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ ان ملکوں میں امریکہ سر فہرست ہے، جس کے وجود ہے اس کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، جس کی GDP کا حجم 27.36 ٹریلین ڈالر ہے۔ تحقیق، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس کی سبقت اب تک برقرار ہے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی اور فوجی طاقت ہے۔ امریکی ڈالر دنیا کے اہم ترین ریزرو کرنسی ہے، جسے وہ اکثر اپنے حریفوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی سخت مسابقت کے باوجود اس کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز عالمی مارکیٹ پر غلبہ رکھتی ہے اور بماوقت ضرورت اپنا حکم منوانے کے لیے وہ طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کرتا۔ یہ عوامل امریکی انتخابات کو دنیا کے لیے اہم بنا دیتے ہیں۔ تاہم امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخاب کی اہمیت اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس کا انعقاد ایک ایسے دور میں ہوا جب عالمی سطح پر امریکہ کی سیاسی اور معاشی سبقت کو مشکل مسائل درپیش ہیں۔ اس کی معیشت کئی برسوں سے سخت دباؤ میں ہے اور عام امریکی کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں اس صورتحال کی بھرپور عکاسی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا عہد کیا اور غیر معمولی عوامی مقبولیت کے ذریعے شاندار انتخابی کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے جارحانہ انتخابی مہم کے دوران کئی حیران کن اعلانات کیے جن پر اب عمل درآمد کا مرحلہ آ گیا ہے۔ ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ نو منتخب صدر نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اور اس کے بعد اتنے جارحانہ اور دھمکی آمیز اعلانات کیوں کیے؟ یہ جاننے کے لیے ان اعلانات کے پس پشت کار فرما عوامل کا تجزیہ ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ نے اچانک یہ اعلان کر کے دنیا کو چونکا دیا کہ کینیڈا کو امریکہ میں شامل ہو کر اس کی 91ویں ریاست بن جانا چاہیے، جس سے دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اس غیر متوقع بیان نے کینیڈا میں سیاسی بحران برپا کر دیا اور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مستعفی ہونے کا اعلان کرنا پڑا۔ رقبے کے لحاظ سے کینیڈا روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جس میں 10 ٹائم زون ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ اس ملک کو ضم کرنے کی بات کی گئی ہے جس کا رقبہ امریکہ سے 10 لاکھ مربع میل زیادہ ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کینیڈا امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ 2023 میں دونوں ملکوں کا اشیاء اور خدمات کا کل تجارتی حجم 923 ارب ڈالر تھا۔ امریکہ اور کینیڈا شمالی امریکہ کی علاقائی تجارتی تنظیم نافٹا کے رکن بھی ہیں۔ 2023 میں امریکہ نے کینیڈا سے 431 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کی، جن میں تیل، گیس، اہم معدنیات،
गाड़ियां समेत सैकड़ों अहम अशिया शामिल थीं। इसी माली साल में कनाडा के लिए अमेरिकी अशिया की बरामदात 352.84 अरब डॉलर थी। सवाल यह है कि अगर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने का मौजज़ा कर दिखाना मुमकिन नहीं तो फिर ऐसा बुलंद बांग बयान दिया ही क्यों? इस सवाल से जस्टिन ट्रूडो का ये तबसरा काबिल फ़हम है कि ट्रंप एक आला पाए के मुज़ाकरातकार हैं जिन्हें सख्त मौक़े इख्तियार करके अपनी शराइत मनवाने में महारत हासिल है। अमेरिका दरअसल कनाडा को ये पैगाम दे रहा है कि इसकी शराइत पर तिजारती खसारा ख़त्म किया जाए, वरना सूरत हाल इंज़माम की इंतहा तक भी पहुँच सकती है। ताहम मार्च में होने वाले कनाडा के आम इंतखाबात के बाद मालूम हो सकेगा कि नई हुकूमत अमेरिका का कितना दबाव बर्दाश्त कर पाएगी। कनाडा के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क मैक्सिको भी ज़ेर उताब है। 2023 में मैक्सिको और अमेरिका की दो तरफ़ा तिजारत का हजम 804 अरब डॉलर था। मैक्सिको की अहम बरामदात में पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल और तरक्की और कुदरती गैस शामिल हैं। अमेरिका को मैक्सिको से तिजारत में 152 अरब डॉलर का खसारा है। जितना खौफनाक खसारा है उतना ही मैक्सिको पर भयानक अजाब है। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखना चाहेंगे। उन्होंने दोनों पड़ोसी मुल्कों कनाडा और मैक्सिको को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन और मंशियात की तिजारत के खिलाफ सख्त इक़दामात न किए तो उनकी दरामदात पर 25% ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। मैक्सिको की पहली खातून सदर क्लाउडिया शेनबाउम भी चंद माह कबल भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई हैं। अमेरिकी सदर की तरह उनकी अवामी मकबूलियत भी अरूज पर है। वो डॉक्टरेट की डिग्री रखती हैं और जुर्रतमंदाना फैसलों से अमेरिका की तेज़ी से बढ़ते दबाव का सामना कर रही हैं। उनकी हुकूमत अब तक 4,75,000 से ज़्यादा तारकीन वतन को हिरासत में ले चुकी है। मंशियात की भारी मिकदार के अलावा बाज़ारों में मौजूद चीन के गैर कानूनी अशिया भी बड़े पैमाने पर जब्त की जा रही हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी मिस्बत इक़दामात कितने नतीजा खैज होंगे। अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार चीन है। दोनों के दरमियान 575 अरब डॉलर की तिजारत होनी है, जिसमें अमेरिका को 279 अरब डॉलर का खसारा हुआ है। चीन भी सदर ट्रंप की सख्त तनकीद की ज़द पर है। वो चीन की दरामदात पर 60% ड्यूटी लगाने की धमकी दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब तक चीन कम दर वाली सस्ती अशिया अमेरिका को बरामद करके उसका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर था, अमेरिका में कम लागत की मसनूआत तैयार करने वाली सनतों को दिवालिया और उसकी कारकुनों को बेरोजगार कर रहा था, उस वक्त तक सब ठीक था। लेकिन जब से चीन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला कदर के हामिल मसनूआत की कम कीमत पर अमेरिकी और बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त करनी शुरू की हैं, वो अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा बन गया है। इस ज़मन में कई मिसालें दी जा सकती हैं। टेस्ला कार से कहीं बेहतर और काफ़ी कम कीमत चीन की BYD इलेक्ट्रिक कार इस अमर की महज एक मिसाल है। ये चीन की इसी मुआशी हिकमत अमली का नतीजा है कि उसका तिजारती सरप्लस 1000 अरब $1 ट्रिलियन की तारीख सात सतह तक जहाँ पहुँचा है, जबकि अमेरिका को 773 अरब डॉलर के तिजारती खसारे का सामना है, जो इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द $1 ट्रिलियन की ख़तरनाक सतह छू लेगा। ये अंसर भी चीन पर अमेरिका के कहर व गज़ब की एक बड़ी वजह है। यूरोपीय यूनियन से भी अमेरिकी सदर खुश नहीं हैं। उनके मुअतमद ख़ास एलन मस्क यूरोपीय मुल्कों के मामलात पर खुलकर मुदाखलत कर रहे हैं। इस हवाले से जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस इन पर बार बार मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अमेरिका की नाराज़गी का बुनियादी सबब यहाँ भी मुआशी है। यूरोप अमेरिका की नहायती अहम मार्केट है, क्योंकि यूरोपीय सार्फिन महंगी अमेरिकी मसनूआत ख़रीदने की माली क़ुव्वत रखते हैं। अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट में महरूम होने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता।
اسے چین سے سخت خوف لاحق ہیں جو امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر یورپی مارکیٹ پر تیزی سے قدم جما رہا ہے۔ یورپ فساد بازاری کا شکار ہے جس سے نکلنے کے لیے اسے تجارتی خسارے میں کمی، بیرونی سرمایہ کاری اور مہنگائی کے شکار شہریوں کو سستی اشیاء صرف کی شدید ضرورت ہے۔ اس زمن میں امریکہ یورپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امریکہ طاقتور ملک ہے، یورپ کا اس پر سیاسی اور دفاعی انحصار بھی زیادہ ہے، لہٰذا صدر ٹرمپ اس کے خلاف تجارتی سفارتکاری کے بجائے غیر روایتی طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈنمارک کی طرف، جو نیٹو میں امریکہ کا اتحادی ہے۔ گرین لینڈ اس کا ایک خود مختار علاقہ ہے۔ صدر ٹرمپ اسے امریکہ سے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ 2019 میں بھی انہوں نے اسے خریدنا چاہا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے اور بے پناہ قیمتی معدنیات سے مالا مال اس 80% برف پوش جزیرے میں صرف 54,000 لوگ آباد ہیں۔ گرین لینڈ کو 1940 میں اس وقت کے امریکی صدر ہینری ٹرومین نے بھی $10 کروڑ میں خریدنے کی کوشش کی تھی۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ چین اور روس کی کمپنیاں ان نادر معدنیات میں سرمایہ کاری نہ شروع کر دیں جنہیں جدید ٹیکنالوجی اور اس سے تیار کردہ مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہینری ٹرومین 76 سال پہلے اشتراکی روس سوویت یونین کو یہاں آنے سے روکنا چاہتے تھے۔ آج صدر ٹرمپ نیم اشتراکی چین کو روکنے کے در پہ ہے۔ مندرجہ بالا تجربے سے چند منفرد حقائق سامنے آتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کا کوئی ملک اپنے تمام بڑے تجارتی شراکت داروں کے خلاف بیک وقت محاذ آرائی نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں دھمکاتا ہے۔ ان حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے نو منتخب صدر نے ارادتاً اپنے تمام بڑے تجارتی پارٹنرز کے خلاف غیر معمولی جارحانہ حکمت عملی اختیار کی ہے، جو ان کی اس مایوسی کی خمازی کرتی ہے کہ امریکہ مروجہ کاروباری اصولوں کے ذریعے اپنے تجارتی حریفوں کو زیر نہیں کر سکتا۔ امریکہ علم و دانش کا مرکز ہے، اس سے زیادہ کون اس تاریخی حقیقت کو جان سکتا ہے کہ معیشت و تجارت کا اپنا فطری حرکیاتی نظام ہوتا ہے جسے نہ کوئی اپنی خواہش کے مطابق ڈھال اور نہ طاقت کے ذریعے ختم کر سکتا ہے۔ یہ 21ویں صدی کی نئی دنیا ہے جس میں درجنوں معیشتیں تیزی سے ابھر چکی ہیں۔ دنیا میں قوت خرید رکھنے والے متوسط طبقے کے کئی ارب نئے صارفین پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کی تعداد میں برق رفتار اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی مارکیٹ کی نئی طاقتیں ماضی کی طاقتوں کے پسپا کر رہی ہیں۔ یہ سب ارتقائی عمل کا کمال ہے، اس میں کسی ملک کی کوئی خطا نہیں۔ 1990 کی دہائی تک تمام امریکی صدور خوش نصیب تھے، دنیا پر ان کا راج تھا۔ 2 عالمی جنگیں اور سوویت بلاک بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان سب کے برعکس صدر ٹرمپ نے ورثے میں وہ امریکہ ملا ہے جو تیزی سے ترقی کرتی دنیا میں سنگین معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ انہیں اجتماعی قیادت تشکیل دینے والی ایک مختلف دنیا ملی ہے جسے امریکی صدر کی شکل میں کسی عالمی قائد کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی ملک عظیم نہیں ہوگا بلکہ سب ملک مل کر ایک عظیم دنیا تخلیق کریں گے۔ مذکورہ بالا عوامل جن پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی اختیار نہیں، ان کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں امریکہ کی مشکلات پر پرانی طرز سیاست کا نتیجہ ہیں، لہٰذا انہوں نے غیر روایتی سیاست کا انداز اپنا لیا ہے۔ ان مشکل حالات میں ان کی تلخ نوائی قابل فہم ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ بات کلام کے مقام سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ ساتھ سلامت۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن